جب مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق پریشانی لاحق ہوئی تو قریش کے دو آدمی نضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہود کے علماء کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ محمد عربی سے کون سے ایسے سوالات کیے جائیں جن سے ان کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ علماء یہود نے کہا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کرو، اگر وہ صحیح جواب دیں تو وہ نبی برحق ہیں، لیکن اگر وہ صحیح جواب نہ دیں تو وہ اللہ کے رسول نہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال بتائیے جو قدیم زمانے میں اپنے گھر سے نکل گئے اور ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ چنانچہ قریش مکہ کی طرف سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ دراصل یہ واقعہ 2000 سال پہلے کا ہے، جب عرب ممالک پر رومن امپائر کا قبضہ تھا، جو کہ بت پرست تھے، اور فلسطین، یروشلم اور اردن پر رومن امپائر کے ماتحت ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں دعوت و تبلیغ شروع کی اور بت پرستی کو چھوڑ کر خدائے واحد پر ایمان لانے کو کہا تو رومن امپائر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور آپ کو سولی پر لٹکانا چاہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن 33 عیسوی میں صحیح سالم آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ پھر 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومن امپائر سے بغاوت کی۔ اس وقت ٹائٹس رومی، جو کہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس نے یروشلم، فلسطین، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور 1,33,000 یہودیوں کا قتل کر دیا، جبکہ باقی یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ اب ان علاقوں میں صرف عیسائی رہ چکے تھے۔ بت پرست رومن امپائر ان عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ٹائٹس کے بعد مزید بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ پھر دقیانوس نامی بادشاہ آیا جو کہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کے دور میں بتوں کو سجدہ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ بادشاہ اپنے روایتی میلے میں شرکت کرنے کے لیے شاہی مشیروں کے ساتھ محل سے باہر نکلا۔ میلے میں بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں موجود تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ان بتوں کو سجدہ کرنا ضروری تھا۔ جب سب لوگ بتوں کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے تو 7 عیسائی لوگ یک کے بعد دیگرے میلے سے کھسکنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان 7 افراد کو شاہی دربار میں طلب کیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس صرف چند دن کی مہلت ہے، یا ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چونکہ حکومت وقت سے لڑنا ان کے بس میں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تمام رومن امپائر کو عیسائی بننے کا حکم دے دیا۔ سب لوگ خدائے واحد پر ایمان لانے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور کانسٹنٹائن کے بعد مزید بادشاہ آتے گئے۔ پھر 416 عیسوی میں تھرڈوسس نامی بادشاہ آیا۔ یہ بھی عیسائی تھا۔ اس کے زمانہ اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے 300 سال بعد ان لوگوں کو جگایا۔ بیدار ہونے پر ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ ہم کتنا وقت سوئے ہیں؟ دوسرے نے جواب میں کہا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ یہ لوگ اپنے گمان میں اتنا ہی وقت سوئے تھے۔ چنانچہ بھوک لگنے پر ڈرے سہمے اپنے دوست سے کھانا لانے کے لیے کہنے لگے۔ جب کھانا لانے کے لیے اس نے وہ سکے جو اس کے پاس تھے دکاندار کو دیے تو وہ دقیانوس کے زمانے کے تھے۔ اس طرح یہ عیاں ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دقیانوس کے زمانے میں بتوں کی پوجا سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ چونکہ اب سب لوگ عیسائی تھے، لہٰذا ان لوگوں کا خوب عزت و اکرام کیا گیا۔ تھرڈوسس بادشاہ کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو ان سب کو اپنے دربار میں بلوایا اور خوب عزت سے نوازا۔ بعد میں یہ حضرات اسی غار میں دفن ہوئے اور لوگوں نے اس غار میں ان کے مقبرے کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی۔ یہ غار اور مسجد ابھی بھی جارڈن کے علاقے میں واقع ہیں۔ واقعہ گبن کی کتاب ڈکلائن ان فال آف رومن امپائر میں 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے اور تمام یورپین کنٹریز میں یہ واقعہ 7 سلیپرز کے نام سے ہی مشہور ہے، اور یونیسکو میں موجود آثار قدیمہ کی کھوج کرنے والے انٹرنیشنل ادارے نے بھی اس غار اور مسجد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر غاروں میں پناہ لے گئے تھے۔